تاریخ حدیث کانفرنس میں بحمد اللہ آپ تمام نے اللہ رب العالمین اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور تاریخ حدیث کانفرنس میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا صحیح رشتہ جوڑ کر بتایا ہے۔ آپ بعد نماز عصر سے بہترین عناوین، منکرین حدیث کا انجام، مقام حدیث ائمہ کی نظر میں، سیرت امام بخاری، دور صحابہ میں حدیث کا مقام، ایسے بہترین عناوین کو سنتے رہے۔ لیکن ایک فاضل مقرر جو ہم اور آپ بہت ہی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تاریخ حدیث کیا ہے، جس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے لیکن اس رشتے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی تاریخ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے فاضل مقرر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخ حدیث میں ہمیں ایسی باتوں کو پیش فرمائیں جو ہمارے لیے ہماری آخری سانس تک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ و طولہ۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہو کر آپ کے اندر تاریخ حدیث کا اتنا زیادہ شغف اور محبت اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی حقانیت کبھی چھپ نہیں سکتی، آپ کے سامنے عیاں ہو کر رہے گی، اور یہی نتیجہ تھا کہ آپ نے گلبرگہ کے شہر کے اندر حدیث کے بنیاد پر بہت سا ایسا کارنامہ انجام دیا جو لوگ جو حدیث سے ناواقف تھے وہ حدیث کے قریب آتے گئے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کے یعنی بن گئے۔ اور ویسے ہی آپ اس وقت الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کرنول کے مبلغ رہتے ہوئے جگہ بہ جگہ آپ کے خطابات ہونے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کولار میں جمعہ کے دن آپ کا معاشرت پر بہترین خطاب رہا، اور کل مسجد تقویٰ میں مساجد کی اہمیت پر ایک ولولہ انگیز خطاب رہا، اور آج انشاءاللہ تاریخ حدیث کے عنوان پر آپ کا خطاب ہوگا، اس سے ہم اور سامعین یقیناً مستفید ہوں گے۔ الہ العالمین آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ The angle of this should be changed. It directly comes into my eyes. The angle should be changed. That's السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اس مبارک محفل میں موجود معزز علماء کرام، امت مسلمہ کی آبرو
نوجوانان اسلام، محترم بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج مجھے تاریخ حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ موضوع بہت ہی اہم اور بے حد سنجیدہ ہے۔ غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے، اور اجمال کو تفصیل سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم میں لائے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ امام حاکم اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ نہیں ہوگے نہیں ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ سنتی، دوسرے میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَا، دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے ناٹ، ایک ہے نیور، یا لن، نیور کے معنی میں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، ہرگز کبھی نہیں یہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر آ جائیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہی دونوں چیزیں ہماری اسلامی زندگی کا محور ہیں۔ پوری اسلامی زندگی انہی دونوں چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اور یہی دونوں چیزیں قوانین اسلامی کا حقیقی ماخذ ہیں۔ قیاس بھی کیا جائے گا تو مقیس علیہ انہی دونوں کو بنایا جائے گا۔ قیاس کہیں آسمان سے نہیں ٹپکتا ہے، قیاس کے لیے ضروری ہے کہ مقیس علیہ موجود ہو۔ قرآن اور حدیث کے اصول کلیہ کو سامنے رکھ کر کے قیاس کیا جاتا ہے۔ تو یہی دونوں قرآن اور حدیث شریعت کے حقیقی ماخذ ہیں۔
اس سے پہلے کہ میں حدیث کی تاریخ بیان کروں، ایک سرسری نظر تاریخ قرآن پر ڈال لیتے ہیں تاکہ بحث کو سمجھنے میں قدرے آسانی ہو۔ تورات، انجیل، زبور اور تمام صحف آسمانی کے برعکس قرآن حکیم تحریف اور ترمیم سے پاک رہا ہے۔ تورات میں تحریف ہو چکی ہے، خود قرآن نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ لوگ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں خود بیان کر دیا گیا کہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے۔ مسئلہ رہا انجیل کا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں عیسائی پادریوں نے انجیل کے تمام نسخے دنیا کی مختلف جگہوں سے منگوائے اور تمام نسخوں کے متون کا مقابلہ اور موازنہ کیا، تو تمام نسخوں کے متون کا موازنہ مقارنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ تمام نسخوں میں انجیل کے 2 لاکھ اختلافی روایات موجود ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا تو یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، لیکن چونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا اس قرآن کے اندر اختلافی روایات کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کسی کتاب کے اندر اختلافات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں انسانی تصرفات ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ بدھ مت کی کتاب دھمپد دیکھیں، بدھ مت کی کتاب بالکل اساطیری باتیں موجود ہیں، اور اس کے اندر جو کردار ہے شاکیہ منی کا بالکل موہوم ہے، اور شاکیہ منی کی جو شخصیت ہے اس کے دھندلے نقوش اس کے اندر نظر آتے ہیں، نقوش واضح نہیں ہے۔ رہی زردشتیوں کی کتاب اوستا جو زنت زبان میں تھی، وہ متعدد بار دنیا سے معدوم ہو چکی ہے۔ ثابت یہ ہوا، رہا ویدوں کا معاملہ، مشہور جغرافیہ داں، مشہور سائنٹسٹ البیرونی، وہ کہتا ہے اپنی کتاب کتاب الہند میں کہ جب میں ہندوستان آیا تو جس وقت میں ہندوستان پہنچا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ویدوں کو کتابی قالب دیا گیا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ وید زبانی روایتوں پر منحصر رہے اور نسل در نسل ان کو زبانی روایت کیا جاتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقریباً 2000 سال تک اگر کوئی کتاب زبانی ہی روایت کی جاتی رہے، تحریری شکل میں نہ لائی جائے، تو اس کے اندر بہت کچھ نقائص اور عیوب کے پائے جانے کا یقین ہو جاتا ہے۔ گویا وید بھی
مشکوک ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، یہ کتاب آج تک کسی بھی تصرف سے محفوظ رہی ہے. باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکا نہ تو اس کے پیچھے سے داخل ہو سکا، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے تا قیامت بنی نوع انسان کے لیے ایک روشنی کا مینار بنا کر رکھنا تھا، اس کی عجیب و غریب حفاظت فرمائی. ایک طرف تو کتابت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور دوسری طرف حفظ کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی. قرآن جیسے جیسے اترتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے کہ قرآن کو بائی ہارٹ کرتے رہو، منہ زبانی یاد کرتے رہو. اور دوسری طرف جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورہ اترتی، آپ کاتبین وحی میں سے کسی کاتب کو بلا کر وہ آیت اور وہ سورہ لکھوا دیا کرتے. سیرت کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 42 ہے، جس میں خلفائے راشدین اور زید بن ثابت پیش ہیں. جب بھی کوئی سورہ، جب بھی کوئی آیت اترتی، ایک طرف تو آپ ان آیات کو، ان سورتوں کو حفظ کرنے کی ترغیب دیتے اور دوسری طرف اسے لکھوا لیا کرتے، اور لکھوانے کے بعد سنتے، اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے. اس طرح قرآن ایک طرف تو سینوں میں محفوظ ہوتا رہا اور دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا. قرآن کو پتھر کی باریک سلوں پر لکھا گیا، کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر لکھا گیا، اونٹوں اور بکریوں کے شانے کی ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا، چمڑوں کے اوپر لکھا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو موت آ گئی. آپ کی وفات کے وقت تقریباً 25 حافظ قرآن موجود تھے اور قرآن پورا کا پورا لکھا جا چکا تھا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان 25 حفاظ قرآن میں ایک صحابیہ بھی تھی، ایک خاتون بھی تھی جن کا نام ام ورقہ تھا. جانتے یہ کون ہیں؟ آپ ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھیں، مسند احمد اٹھا کر دیکھیں. حضرت ام ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے اہل و دارہا کی مسجد کا امام بنا دیا تھا. اب آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ کیا عورت بھی امام بن سکتی ہے؟ جی، یہ ایک استثنائی صورت ہے، اس لیے کہ وہاں کسی آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، سورہ فاتحہ تک یاد نہیں تھی. تو جب تک وہاں لوگوں کو کچھ قرآن یاد نہیں ہو گیا، حضرت ام ورقہ کو ان کے محلے اہل و دارہا کا، اس کی مسجد کا امام بنا دیا گیا. اور یہ خاتون مردوں کی امامت کیا کرتی تھی. آج بھی اگر کسی عورت کے شوہر کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو امامت وہی کرے گی. آپ مسند احمد اٹھا کر دیکھ لیں اور ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لیں. یہ وہ صحابیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورا قرآن کریم بائی ہارٹ تھا، مزوانی یاد تھا. لیکن ایک نقطہ یہاں پر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں
کہ قرآن لکھا تو جا چکا تھا، سفینوں میں محفوظ کیا جا چکا تھا، سینوں میں بھی محفوظ تھا، لیکن کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا۔ جنگ یمامہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور بہت سارے قاری قرآن اور حفاظ کرام شہید ہوئے، تو یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام کی شہادت ہوتی رہی تو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مشورہ ہوا کہ قرآن کو ما بین الدفتین جمع کر دیا جائے، کتابی شکل دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ جس کام کو رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ لیکن بعد میں شرح صدر ہوا، حضرت زید ابن ثابت کو بلایا گیا، حفاظ کرام کی، کاتبین وحی کی ایک کمیشن بنائی گئی اور اس کمیشن کا صدر حضرت زید ابن ثابت کو بنایا گیا، اور یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں سن 12 ہجری کے اندر زیر عمل آ گیا۔ 2 حفاظ سے شہادت لی جاتی آیت کی تصحیح اور تصدیق میں، اس کے بعد آیت کو لکھ دیا جاتا۔ چمڑے کے ایک سائز کے اوراق جمع کر لیے گئے اور پورے قرآن کو لکھا جاتا رہا۔ اس طرح پورا قرآن ایک سائز کے چمڑے کے اوراق میں آ گیا۔ ایک آیت کے بارے میں زید ابن ثابت کو تھوڑا شبہ ہو رہا تھا، آیت ان کے ذہن میں تھی لیکن وہ آیت کون سی ہے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی تھی۔ جانتے ہیں کہ کس صحابی نے وہ آیت حضرت زید ابن ثابت کو بتائی؟ آپ کو معلوم نہیں؟ ان صحابی کا نام حضرت حذیمہ ہے چھوٹی ہا، زے یہ میم چھوٹی ہے۔ حضرت حذیمہ نے بتایا کہ جو آیت آپ کے ذہن میں ہے اور اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے وہ آیت میں بتاتا ہوں۔ اس طرح وہ آیت اپنے مقام پر لکھی گئی اور چمڑے کے تمام اوراق کو ایک دھاگے میں پیرو کر کے اس کی شیرازہ بندی کر کے ایک جلد کی شکل دے دی گئی، ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ اس طرح قرآن حکیم کتابی شکل میں آ گیا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں یہ تو بعد میں محدثین نے جمع کی ہیں۔ میں بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ قرآن بھی کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ کسی سورہ کا کوئی نسخہ کسی کے پاس، کسی سورہ کا کوئی نسخہ کسی کے پاس، کتابی شکل میں تو قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو جو اعتراض حدیث کے اوپر ہوتا ہے وہی اعتراض تو قرآن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کو ایک دوسرے انداز سے جمع کیا گیا۔ کتابی شکل تو دے دی گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، یہی قرآن کی جلد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آئی، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس وہ جلد آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت حفصہ سے وہی جلد منگوائی اور اس جلد کی 7 نقلیں کرائیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، امانت داری دیکھیے، دیانت دیکھیے کہ ان 7 قرآن کے نسخوں کو جو اس نسخے کی نقل تھے مسجد نبوی میں یکے بعد دیگرے پڑھ کر زور زور سے سنائے گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بقیہ نسخوں کے اندر جو اس نسخے کی نقل تھے کچھ کمی بیشی کر دی ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی قرآن حکیم کی جلد، اسی قرآن حکیم کے نسخے سے 7 نسخے اور بنوائے اور مملکت اسلامیہ کے مختلف مراکز میں بھیج دیے گئے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہی 7 نسخوں میں سے 2 نسخے آج بھی وہی نسخے اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے توپ تپو میوزیم کے اندر موجود ہے،
اور دوسرا نسخہ روس کے تاشقند میوزیم میں موجود ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نسخوں کو لے آؤ اور آج کل جو قرآن طبع ہوتے ہیں ٹیلی کر لو تو ایک لفظ کا فرق ادھر ادھر نہیں پائیں گے. قرآن حکیم کی صحت اور قرآن حکیم کے بلا محرف ہونے کا سب سے بین ثبوت، سب سے کھلا ثبوت یہ ہے کہ جرمنی کے میونخ یونیورسٹی میں قرآن حکیم پر ریسرچ کا ایک ادارہ قائم کیا گیا اور 1933 عیسوی میں اس ادارے کا صدر ڈاکٹر پریتزل کو بنایا گیا. ڈاکٹر پریتزل نے پوری دنیا سے قرآن حکیم کے 42,000 نسخے منگوائے اور انہوں نے قرآن حکیم کے تمام نسخوں کے متون کا مطالعہ کیا، تمام نسخوں کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے انہوں نے کہا کہ تمام نسخوں کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ کہیں بھی ایک بھی اختلافی روایت موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنا وعدہ پورا فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو ایک طرف قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا رہا، دوسری طرف قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا. آج دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں بلا شک کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی معمولی تحریف اور ترمیم سے بالکل پاک ہے، اور اس بات پہ مسلمان جتنا فخر کریں کم ہے. قرآن اور حدیث دونوں میں درجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جو قرآن کا درجہ ہے وہی حدیث کا درجہ ہے. دلیل 2 مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد دلائل پیش کرتا ہوں. کسی بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا ایک خط دے کر کے کہ میرا یہ خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دینا. ظاہر ہے کہ اس خط کے اندر تفصیل نہیں ہوگی، خط کے اندر تفصیل نہیں ہوتی، اجمال ہوتا ہے. اب یہ ایمبیسڈر، یہ سفیر بادشاہ کا خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دے گا. پھر بادشاہ اور بادشاہ کے وزراء بیٹھ کر خط کے اندر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ پوائنٹ ذہن نشین رہے کہ اب جس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی سفیر کا ایک ایک لفظ اس کے بادشاہ کا لفظ سمجھا جائے گا. جو لفظ سفیر بولے گا وہ لفظ بادشاہ کا مانا جائے گا، اور اس مسئلے پر جو بھی گفتگو ہوگی وہ گفتگو بادشاہ کی طرف سے مانی جائے گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے نام ایک خط دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بنا دیا ہے، پیغامبر بنا دیا ہے کہ اس پیغام کو لے جاؤ میرے بندوں کو دے دو. اب ظاہر ہے کہ جیسے خط کے اندر تفصیل نہیں تھی، سفیر خط کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کی تفصیل کرے گا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اجمال کی تفصیل کریں گے، اطلاق کی تقیید کریں گے، تعمیم کی تخصیص کریں گے، تخصیص کی تعمیم کریں گے، تقیید کی تطلیق کریں گے. تو اب قرآن اور حدیث میں فرق کہاں رہا؟ دونوں تو ایک ہی درجے کے ہو گئے. تو قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں. دوسری مثال، فرض کرو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں، زندہ ہو جائیں، اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
اور کہے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہے. اب بولتا ہے وہ آدمی اسلام لانے کے بعد، رہا یہ قرآن تو اے اللہ کے رسول میں اس قرآن کو مانتا ہوں مگر آپ کی جو بات ہے اس کو میں نہیں مانوں گا. بتائیے آپ کیا بولیں گے؟ وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے، اب رہا یہ قرآن تو میں اس قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن آپ کی جو بات ہے آپ کی بات نہیں مانتا میں. ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو مرتد قرار دیا جائے گا. اور اتفاق سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں تو فوراً کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ میں اپنی تلوار سے اس منافق کی، اس مرتد کی گردن اڑا دوں. یہ دونوں مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. درجے کے اعتبار سے دونوں کے دونوں مساوی ہیں. ایک کا انکار دوسرے کا انکار اور دوسرے کا انکار پہلے کا انکار ہے. اس طرح قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھوا دیا گیا، لوگوں نے منہ زبانی یاد بھی کر لیا، اسے لکھ بھی لیا، لیکن حدیثوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. تو حدیث قرآن کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیثیں تو 300 سال بعد لکھی گئی. یہ مستشرقین کا اعتراض ہے. لہذا حدیثیں حجت میں قرآن کے مساوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن اور حدیث دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں ان تمام بحثوں کا اور اس اعتراض کا جواب دوں، آئیے پہلے حدیث کی تعریف سمجھ لیں. حدیث کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. محدثین نے حدیث کی تعریف کی ہے، الحدیث ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام. یہ حدیث کی تعریف ہے. حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث ہے. یہاں رک جائیے. آپ نے جو زبان سے کہا وہ حدیث. یہاں ٹھہر کر ایک اعتراض کا حل اور کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جو آپ کے منہ سے نکلا، جو بات آپ کے منہ سے نکلی وہ حدیث. تو حدیث کا ماننا تو واجب ہے، ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو کیا کوئی بات آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جسے کوئی آدمی نہ مانے تو گنہگار نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کے قول کی جو آپ کے منہ سے بات نکل رہی ہے دو قسمیں کرنی پڑیں گی. اگر آپ کی زبان مبارک سے وہ بات نکل رہی ہے جس بات کی بنیاد وحی الہی پر ہے، واجب التعمیل ہے. اور جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اس کی بنیاد وحی الہی پر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، وہ ایک مشورہ ہے. لہذا قول کی دو قسمیں ہو گئی. آپ جو بات منہ سے نکالیں اس کی بنیاد اگر وحی کے اوپر ہے تو واجب التعمیل ہے، منکر دائرہ اسلام سے خارج. اور اگر کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے اور اس کی بنیاد وحی الہی کے اوپر نہ ہو تو وہ ایک مشورہ ہے، تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں میں دو دلائل پیش کر رہا ہوں. پہلی دلیل
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں ذکر کی ہے. پہلے وہ روایت پیش کرتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقالوا لو لم تفعلوا لصلح فقال فخرج شیصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنیاکم. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. یہ روایت یوں ہی حضرت انس سے مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام گابھا کر رہے تھے. تلقیح کا مطلب ہوتا ہے نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کھجور کو دوسرے میں ملا کر کے اس کو پلانٹ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے ایک نر کو ایک مادہ کھجور کے ساتھ ملا کر ہم لوگ پلانٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نر کھجور مادہ کھجور کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا لو لم تفعلوا لصلح، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے الگ الگ لگا دو. فخرج شیصا، کھجور بالکل خراب آئی. شیص کے معنی خراب کھجور، یعنی پوری فصل تباہ ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فمر بہم، ان کے پاس سے گزرے. فقال، آپ نے پوچھا ما لنخلکم، وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ کھجوروں کا کیا ہوا؟ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ کھجوروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا آپ کو. ما لنخلکم، تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فصل تو تباہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ قلت کذا وکذا، آپ نے ایسا ایسا کہا تھا کہ یہ نر کھجور مادہ کھجور سے ملا کر کے پلانٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ نے ایسا کہہ دیا، ہم لوگوں نے ویسا نہیں کیا، پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، تم لوگ اپنے دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. دیکھیں آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ لو لم تفعلوا لصلح، لوگوں نے عمل کر لیا، فصل پوری کی پوری خراب ہو گئی. وہ ایک مشورہ تھا. آپ کے اس قول لو لم تفعلوا لصلح کی بنیاد وحی الہی پر نہیں تھی، ماننا ضروری نہیں تھا، مانتے یا نہ مانتے. دوسری دلیل وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث کأنی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتنی قالت یا رسول اللہ تأمرنی قال انما انا اشفع قالت لا حاجت لی فیہ. رواہ البخاری فی کتاب الطلاق. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق میں لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ ایک لونڈی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اور ان کی شادی ایک غلام جن کا نام مغیث تھا ان سے ہو گیا تھا. اب بریرہ پہلے آزاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اب میں مغیث کی نکاح میں نہیں رہتی، مغیث کالے کلوٹے، میں اب ان کے نکاح میں نہیں رہتی، اس لیے کہ اگر لونڈی آزاد ہو جائے تو چاہے وہ غلام کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اب مجھے رخصت مل گئی ہے، میں اب مغیث کے نکاح میں نہیں رہتی. اب حضرت مغیث چونکہ بہت دنوں تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے، ان کی بیوی رہ چکی تھی، محبت ہو گئی تھی، بریرہ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے. حضرت عباس فرماتے کانی انظر الیہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یطوف خلفہا، ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، یبکی رو رہے ہیں، وہ دموعہ تسیل علی لحیتہ، دل کا حال بھی بڑا خراب ہوا کرتا ہے، وہ دموعہ تسیل علی لحیتہ، ان کے آنسو ان کی داڑھی کے اوپر گر رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ کہ
کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس سے، عباس تعجب تو ہو رہا ہے کیونکہ تم دیکھ رہے ہو من حب مغیث بریرۃ، کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے، وہ من بغض بریرۃ مغیثا، اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے. بیچارے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کو سفارش وغیرہ کی، کچھ بولیے، معاملہ کچھ سنگین لگتا ہے، بولیے آپ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا لو راجعتنی، رجوع کر لو تو اچھا ہے، کچھ شوہر ہی برقرار رکھو. حضرت بریرہ نے کہا قالت یا رسول اللہ تامرونی، آپ حکم دے رہے ہیں، یعنی آپ کی یہ بات لو راجعتنی کی بات وحی الہی کی بنیاد پر ہے، تامرونی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. قالا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، انما انا شافع، میں صرف سفارش کر رہا ہوں، میں انما انا اشفع، صرف میں سفارش کر رہا ہوں. تو حضرت بریرہ نے فرمایا لا حاجت لی فی، آپ کی سفارش کو میں نہیں مانتی. دیکھیے حضرت بریرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی یہ بات لو راجعتنی وحی کی بنیاد پر ہے، اگر وحی کی بنیاد پر ہے تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کوئی بات کہیں اور اس کی بنیاد وحی کے اوپر ہو تو وہ بات واجب التعمیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بات وحی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سفارش کر رہا ہوں، میرا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہہ دیا آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لا حاجت لی فی، مجھے آپ کے مشورے کی اور سفارش کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے رجوع نہیں کرتی. حدیث کی تعریف کیا ہوئی؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں. کون سے قول کو؟ قول کی دو قسمیں، وہ قول جو وحی الہی کی بنیاد پر ہو، یہ حدیث ہے، اس لیے کہ جو قول وحی الہی کی بنیاد پر ہو واجب التعمیل ہے، اور قول کی دوسری قسم جو وحی الہی کی بنیاد پر نہ ہو وہ مشورہ ہے، اسے مانا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، وہ بات جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو. او فعلاً، آپ نے کوئی کام کیا، وہ حدیث ہے. ایک حنفی عالم ہے مولانا طاہر گیاوی، نظام آباد میں، انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف بڑی زہر افشانی کی. ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، لیکن اب حدیثوں کے اندر کوئی توڑ مروڑ کرنے لگے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ حدیث پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے. یہ دیکھیں، ہنسیے نہیں، بہت گہری بات ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں، ایسے ہنس دیا آپ لوگ. میں سمجھاتا ہوں بنیاد کیا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل میں انہوں نے پیش کیا وہی مستدرک حاکم کی روایت، پھر سے پڑھ لیتا ہوں، وعن، اس لیے کہ اس سے ایک نقطہ حل ہو جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت ہے. حدیثی نہیں فرمایا، یعنی پکڑنا ہے کتاب اللہ کو اور میری سنت کو، نبی نے حدیث نہیں کہا ہے، لہذا حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا، سنت پر عمل ہوگا. یہ اعتراض ہے. جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ، علماء دے سکتے خالی، آپ لوگ خالی ہنس دیے ہیں. دیکھو نبی نے یہاں سنت کیوں کہا ہے معلوم ہے؟ آپ کا فعل بھی دو طریقے کا، جیسے قول دو طریقے کا، آپ جو کریں حدیث،
اس لیے کہ حدیث کی تعریف ہے ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا، جو کام آپ کریں وہ بھی حدیث ہے. اچھا آپ نے بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں، رکھیں گے آپ؟ فیل ہے آپ کا، یہ فیل ہے آپ کا. بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. عزیز محترم مولانا احمد اللہ صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نجاشی کی نماز غائبانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، آپ نہیں پڑھ سکتے. تو بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، بیک وقت آپ 9 بیویاں نہیں رکھ سکتے، 4 ہی بیویوں کی اجازت ہے. اب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حدیث ہے، تو یہ فعل بھی موجود ہے. بیک وقت 9 بیویوں سے شادی کرنا، 9 بیویوں کو نکاح میں رکھنا فعل ہے، حدیث ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث کی بھی 2 قسمیں ہیں، حدیث ممنوع الاتباع اور حدیث جائز الاتباع یا واجب الاتباع. تو حدیث کی وہ قسم جو ممنوع الاتباع ہے، جس کی اتباع نہیں کی جا سکتی، اور سنت کہتے ہیں ان حدیثوں کو جن کی اتباع جائز اور جن کی اتباع واجب ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے جو واجب الاتباع ہے، ممنوع الاتباع حدیث کے اوپر تمہاری ادا نہیں تسلیم کی جائے گی، اس کو تم عمل میں نہیں لا سکتے. تو گویا حدیث 2 قسم کی، ممنوع الاتباع اور واجب الاتباع. تو ممنوع الاتباع کے اوپر کیسے آپ عمل کریں گے؟ بیک وقت 9 بیویاں کیسے رکھ سکتے؟ اور سنت کہتے ہیں انہی حدیثوں کو جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب کہ وہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا لفظ استعمال نہ کر کے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر عمل ہوگا جو واجب الاتباع ہے. اس لیے کہ حدیث کے اندر تو دونوں چیزیں، ممنوع الاتباع بھی اور واجب الاتباع بھی، لیکن سنت انہی حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو جائز الاتباع ہے اور جو واجب الاتباع ہے. اگر حدیث کہہ دیا جاتا تو پھر یہی اعتراض پڑتا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویوں کو نکاح میں رکھا ہے تو اس پر عمل کیا جائے. اس گہرائی کو حضرت سمجھ نہیں سکے، یا سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے توڑ مروڑ کر کے اس حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کی. تو فرق کیا سمجھ میں آیا؟ حدیث کہتے ہیں آپ کے اس فعل کو جو ممنوع الاتباع ہے اور آپ کے اس فعل کو بھی جو واجب الاتباع اور جائز الاتباع ہے، لیکن سنت آپ کے اسی فعل کو کہیں گے جو صرف واجب الاتباع اور جائز الاتباع ہے. ممنوع الاتباع سنت میں داخل نہیں ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ جائیں. تو یہ حدیث اور سنت کے اندر فرق معلوم ہوا. ویسے یوں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ سنت کو معلوم کیسے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو معلوم کیسے کریں گے؟ حدیثیں ہی تو واسطہ ہیں. اگر حدیثیں نہ ہوں تو پھر سنتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ حدیثوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا، سنت کے اوپر عمل ہوگا، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسے قرآن جمع کیا جاتا رہا سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی، حدیثوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. حدیثوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کو لکھوایا جاتا رہا، قرآن کو زبانی یاد کروایا جاتا رہا، حدیثوں کو نہ تو لکھا گیا اور نہ تو حدیثوں کو یاد کرایا گیا، نہ یاد کرانے کی ترغیب دی گئی. یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کو الگ الگ حجت مانتے ہیں اور دونوں کو مساوی درجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے. اگر آپ حدیث کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 2 قسمیں آپ کو ملیں گی. ایک تو ہوگا سرکاری مراسلہ،
آپ نے جو چیزیں لکھوا دی لوگوں نے اسے محفوظ رکھا اور ان چیزوں کو بعد میں حدیثوں کے اندر حدیث کی کتابوں میں محدثین نے داخل کر لی. مثلا آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اذن دے دیا, رخصت دے دی, تو پہلے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ پہنچے. جانتے ہیں جعفر طیار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام ایک خط لکھوا کر دیا تھا. حدیث کی ایک قسم ہے سرکاری مراسلہ, جو آپ نے لکھوایا وہ محفوظ رہا لوگوں کے پاس. بعد میں محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اسے نقل کیا. یہ پہلا مراسلہ ہے جو جعفر طیار کے ہاتھوں نجاشی کے پاس پہنچا. اس کے اندر کیا لکھوایا تھا آپ نے؟ جعفر طیار جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں, جب یہ تمہارے یہاں پہنچے تو تم ان کو اپنا مہمان بناؤ, ان کا اکرام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لکھوا دی تھی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھا ہی نہیں گیا. دیکھیے ابھی مکہ ہی میں ہے اور سرکاری تحریر, یہ سرکاری تحریر ہی تو ہے, سرکاری تحریر نجاشی کے پاس پہنچ گئی ہے. آپ کیسے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہی نہیں گئی؟ اور اب دیکھیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاز راں تھے. یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں اپنی شپ کے اوپر, اپنی کشتی کے اوپر جا رہا تھا, کشتی کو لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک گمنام جزیرے میں لے جا کر کے کشتی کو پھینک دیا. وہاں میں نے دجال کو دیکھا ہے. یہ وہی تمیم داری ہیں, مسلم میں وہ روایت موجود ہے. یہ جہاز راں تھے, بحری سفر کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں عیسائی ہوں اور مجھے انجیل سے معلوم ہوا ہے کہ ایک دن آپ کی یہ قوم مسلمان میرے وطن شام کو فتح کرے گی, تو اے اللہ کے رسول جب آپ میرے وطن شام کو فتح کر لیں تو آپ فلاں فلاں گاؤں میرے نام جاگیر کے طور پر لکھوا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کو وہیں ایک سرکاری مراسلہ لکھوا دیا, ایک خط دے دیا, ایک دستاویز دے دی اور لکھوا دیا کہ جب شام فتح ہو تو تمیم داری کو مرتون اور جبرون کا علاقہ دے دیا جائے. دیکھیں یہ دوسرا سرکاری مراسلہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, آپ مکہ ہی میں ہیں, جب ہجرت کرنے لگے, ہجرت کا سفر غار ثور سے لے کر کے قبا تک تقریباً 10-12 دن کا سفر ہے. آپ نے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف سفر نہیں کیا بلکہ آپ 3 دن تک غار ثور میں تھے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ غار ثور میں آپ حضرت صدیق کے ساتھ ہیں اور اعلان ہو چکا ہے کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, یا اسی طریقے کا کوئی بھاری انعام تھا. جانتے ہیں مدینہ کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے ایک مشرک گائیڈ کو رکھ لیا گیا تھا جس کا نام عبداللہ ابن اوریقط ہے. یہ تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز آدمی ہے, تاریخ اسلام کی حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن اوریقط. مشرک ہے وہ, کافر ہے وہ, اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کے طور پر ہائر کیا ہوا ہے. اسے چند درہموں کے اوپر گائیڈ رکھ لیا ہے. اسے معلوم ہے کہ مجھے 3 دن کے بعد غار ثور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مدینہ تک کرنی ہے. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر اتنا بڑا انعام ہے, اور اس شخص کو معلوم ہے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے انعام کی لالچ اس کے دل میں نہیں آئی اور چند درہم اس نے قبول کرنا پسند کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوانا پسند نہیں کیا, جبکہ اگر پکڑواتا تو اسے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا جاتا, اس کی لائف بن جاتی تھی. یہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن اوریقط. بھی اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا. آج مسلمانوں کو دیکھو چند سکوں کے اوپر اپنا
اپنا ضمیر بیچ ڈالتے ہیں. تاریخ اسلام کی اس حیرت انگیز شخصیت سے عبرت لینی چاہیے کہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے, مشرک ہے وہ, لیکن اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ایک بھاری انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے. عبداللہ ابن اریقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے یہ اپنی رہنمائی میں مدینہ کی طرف جا رہا ہے. حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ پڑھے لکھے تھے, کاغذ قلم ساتھ میں ہے, چل رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں, بغل میں وہ گائیڈ چل رہا ہے عبداللہ ابن اریقط, ساتھ میں عامر ابن فہیرہ بھی ہے. سراقہ ابن مالک کو معلوم ہو گیا کہ اسی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاری پر اتنا بڑا انعام ہے. فوراً گھوڑے پر سوار ہوا, گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب اس چھوٹے سے قافلے کے تعاقب میں آگے بڑھا, اس نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اب تو مجھے وہ انعام ملنے والا ہے. سیرت کی کتابیں پڑھیے, آپ کو یہ پڑھ کر کے حیرت ہوگی کہ خطرے کو بھانپ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے, گھبرا گئے ہیں, بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے. ایک بار بھی پیچھے مڑ کر کے آپ نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. نبی کا توکل دیکھیے, اس کو کہتے ہیں توکل. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں اور توکل کرنے والے ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں. حضرت صدیق گھبرا گئے ہیں, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہ کر لیا جائے, کانپ رہے ہیں اب کیا ہونے والا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کو بھانپنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں. کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے نبی کا, اور یقین کتنا زبردست ہوتا ہے کہ خطرے کو سر پر مڈلاتے دیکھ کر کے بھی گھبراہٹ نام کی کوئی چیز آپ کے قلب مبارک میں نہیں ہے. اس کو نبی کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے. ہم نے گھوڑوں کو اور چیزوں کو نم زمین میں دھنستے دیکھا ہے, کوئی چیز پہاڑی زمین کے اندر دھنستی نہیں ہے, یہاں گھوڑا کمر تک دھنس گیا ہے. اللہ اکبر. 2-3 دفعہ جب گھوڑا زمین میں دھنس گیا, سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں, اب اپنی جان بچا لو, اب اپنی جان بچا لو, اپنے لیے پروانے امن لکھا لو. آگے بڑھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ میرے لیے پروانے امن لکھوا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن فہیرہ سے کہا کہ پروانے امن لکھ کر کے دے دو. عامر ابن فہیرہ نے فوراً پروانے امن لکھ کر کے دے دیا, کاغذ قلم ساتھ میں ہے, پروانے امن لکھ دیا گیا. جب یہ آدمی مدینہ آیا اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں, صحابہ کرام ملنے نہیں دے رہے تھے, اس نے وہ پروانے امن دکھایا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت دی. دیکھیں یہاں سرکاری مراسلہ موجود ہے. تمیم داری کو آپ نے لکھوا کر دیا, جعفر طیار کے ہاتھوں شاہ نجاشی کے پاس بھیجا, یہاں سراقہ ابن مالک کو بھی آپ نے پروانے امن لکھوا کر دیا. اور جب آپ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا, بخاری شریف میں موجود ہے, سب سے پہلے آپ نے مردم شماری کرائی کہ کتنے مسلمان ہیں. مردم شماری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مردم شماری کرائی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بچے بوڑھے عورتیں جوان ملا کر کے 1500 تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک کام جو کیا وہ بڑا زبردست کام ہے, وہ ہمارے وزراء کے لیے اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کے لیے, ہمارے پرائم منسٹر کے لیے, ہمارے سی ایمز جتنے ان کے لیے یہ ایک بہترین دستاویز ہے اور ایک بہترین اصول ہے, ایک بہترین رول, بہترین ریگولیشنز ہے. آپ نے جب وہاں قیام فرمایا, مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ جن کو ہم نے اپنے پنجے ظلم و
امداد میں پکڑ رکھا تھا وہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، بہت غصے میں آ گئے. فوراً انہوں نے مدینہ والوں کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ وہاں بھاگ کر گئے ہیں، ان کو پناہ مت دو، یا تو ان کو قتل کر ڈالو یا اپنے شہر سے ان کو نکال دو. کتنا بڑا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، 3 احتیاطی تدابیر اختیار فرمائی. اس لیے کہ دشمن جب طاقتور ہو، اصول دشمن جب طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی ضروری ہے. پھر سے جملہ بولتا ہوں، دشمن طاقتور ہو تو اپنی قوم کے مفادات کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل کرایا. دیکھو پاکستان میں یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ جب گئے، سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا. پہلے اس وقت وافر وسائل نہیں تھے، ٹھیک ہے انتظام خاطر خواہ نہیں ہو سکا. میں کہتا ہوں آج تو پاکستان کے پاس وافر وسائل موجود ہیں، آج بھی مہاجرین ہی کہے جاتے ہیں، آج بھی مہاجرین کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اب اندازہ لگائیے، چند سو لوگ ہی تھے، لیکن ایک چھوٹی بستی میں پہنچنے کے بعد جہاں وافر وسائل موجود نہیں ہے، معاش کا مسئلہ فراہم کرنا کتنا مشکل تھا. بالکل آپ اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں جیسے کسی ملک کے اندر جس کے پاس وافر وسائل ہوں 10-12 لاکھ آدمی اچانک کہیں سے آ جائیں اور ان کے معاش اور ان کے گزر اوقات کا انتظام کرنا پڑے. چند سو لوگ ہی آئے لیکن ان کے معاش کا مسئلہ حل کرنا یہ بنیادی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا، تمام انصار کو بلایا جو مدینہ کے پراپر رہنے والے تھے. کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے دین کے لیے چلے آئے ہیں. بعض لوگوں کے پیروں میں جوتیاں تک نہیں ہیں، بعض لوگوں کے جسم پر وہی کپڑا جو پہن کر آئے ہیں. دین کے لیے کتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں. اپنا وطن چھوڑ دیا انہوں نے، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے ہیں، اپنی بیویاں چھوڑ دی، اپنے بچے چھوڑ دیے. اسلام بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے.